अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खदाब से मुखातिब है नाज़रीन। जावेद अख्तर ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला है, ये आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान में मुतज़ाद खबरें और मुख्तलिफ खबरें ये भी आ रही हैं कि जनाब इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है, तारीख में दे दी गई है। कुछ बहुत सारी ऑप्टिमिस्टिक खबरें भी आ रही हैं, तो एक माहौल इमरान खान साहब के हवाले से बना हुआ है। देखें जी, खबरें जो भी हो, बातचीत जो भी हो, पाकिस्तान इस वक्त जंगी हालात से निकला नहीं है, और ये पाकिस्तान की तारीख का 75 साल तारीख का सबसे क्रिटिकल दौर है जिससे हम लोग गुजर रहे हैं। ऐसे टाइम में आपको इमरान अहमद खान न्याजी की जरूरत है। पाकिस्तानी स्टेट को, पाकिस्तानी रियासत को इमरान खान की जरूरत है। फौज ने अपना काम कर दिया, एयरफोर्स ने अपना काम कर दिया। अब सबसे ज्यादा क्रिटिकल जो चीज होनी है वो टेबल टॉक होनी है, यानी टेबल पर बैठकर डिस्कशन हो। अब आपने दुनिया के घाक किस्म के लोगों के साथ बातचीत करनी है और टेबल पर बैठकर करनी है। अब आपने कुछ जंग नहीं लड़नी, अपने टेबल पर बैठकर सिंतास मुआहिदा, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया पाकिस्तान को करबला बनाने लगा। नाउ यू नीड फेस जो बात कर सके उर्दू में, अंग्रेजी में, क्लियर कट, उसकी कोई बॉडी लैंग्वेज हो, उसकी पर्सनैलिटी हो, उसका कोई रोब हो, कोई और हो, वो बैठे। मैं और शहबाज साहब ऐसे करके बैठ जाते हैं, हमें कौन बिठाएगा? यानी हमें तो ऐसे बैठे हुए ऐसे लगता है जैसे इनका काम था 10 फुट पीछे बैठना, लेकिन फिर भी आगे आकर बैठ गए। तो ऐसे टाइम में यू नीड इमरान अहमद खान न्याजी, यू नीड शाह महमूद कुरैशी, यू नीड मोइद यूसुफ, यू नीड मुशाहिद हुसैन सैयद, यू नीड हिना रब्बानी खर। आपको ऐसे लोगों की शख्सियत की जरूरत है कि जो अब नेगोशिएट करें, टेबल पर आए, टेबल पर आकर बातचीत करें। देखिए, इंडिया ने हमेशा हमसे फेटा खाया है। जो फौजें हमने सामने आई हैं, इंडिया कभी भी वो डेंट नहीं डाल सका जो इंडिया ने टेबल टॉक के ऊपर जाकर हमें डेंट डाला है। ये टेबल टॉक जब भी इंडिया की हुई है, ये उसकी स्ट्रेंथ रही है, और वहां पर वो बहुत सारी चीजों में कामयाब हुआ है, बहुत सारी फेस सेविंग लेने में भी कामयाब हुआ है। लिहाजा इट्स हाई टाइम। और शहबाज शरीफ साहब ने जो टेबल टॉक की जिम्मेदारी है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो नाजुक और नातवा कंधे हैं, उन नाजुक कंधों के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है। तो बिलावल साहब दोबारा से लंबा कोट निकालेंगे, वो लंबा कोट बिलावल साहब पहनेंगे, और लंबा कोट पहनकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दुनिया के झूठे लेंगे और दौरे करेंगे और दुनिया को जाकर कम्युनिकेट करेंगे। इट्स अ वेरी क्रिटिकल एंड अ वेरी सीरियस थिंग कि जो आप दुनिया में बातचीत करने जा रहे हैं, आपको और लोग चाहिए। इमरान खान के हवाले से नाज़रीन जो खबरें वो भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले भारत, इंडिया तो नहीं कहे, चिंडिया कहें इसे। ये इंडिया नहीं रहा, ये चिंडिया रहा है। तो चिंडिया के अंदर एक कोहराम मचा हुआ है, और चिंडिया का जो मीडिया है वो बिल्कुल पागल हो गया, सठिया गया है। यानी इंडिया के अंदर लिटरली लोग अपने बाल नोच रहे हैं। यानी किधर वो सोच रहे थे कि लाहौर पोर्ट के ऊपर हमला हो गया है, किधर वो सोच रहे थे कि इस्लामाबाद के अंदर फौज दाखिल हो गई है, किधर वो बातचीत कर रहे थे कि कराची के अंदर ब्रह्मोस लग गए हैं और इस्लामाबाद में ब्रह्मोस और न्यूक्लियर रेडिएशन फैल गई हैं और पाकिस्तानी भाग गए हैं, सऊदी अरब चले गए हैं, और रासिम मुनीर साहब गिरफ्तार हो गए और पता नहीं क्या क्या हो गया है। अगले दिन अभी भी यहाँ पर परिंदे चहचा रहे हैं, पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर, अभी तक इनके ऊपर मीम बना रहे हैं। अब जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंडियन वजीर खारजा हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिसने इंडियन को सठा दिया है। वो कह रहे हैं ये क्या बकवास है, हमें तुम बताते रहे कि पहलगाम के अंदर हिंदू मारे गए हैं और हिंदू की धज्जियां उड़ाकर चले गए दहशतगर्द, फिर तुमने कहा कि हम पाकिस्तान पर हमला करने लगे, तुमने हमला किया, तुमने हमें मरवा दिया, तुमने राफेल की धज्जियां उड़वा दी, तुमने एसफोरन, तुमने दुनिया भर में मुंह लगाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब ये क्या स्टेटमेंट? इंडियन वजीर खारजा ये कह रहा है कि हमने इस अटैक से पहले पाकिस्तान को कन्वे किया था, पाकिस्तान को पैगाम भेजा था, यानी पाकिस्तान को पैगाम भेजा गया था, और पैगाम भेजकर ये कहा था कि हम पाकिस्तान में अटैक करने वाले हैं, लिहाजा फौज इन सारे मामलों से दूर रहे, हम अटैक करेंगे, वापस आ जाएंगे, लिहाजा फौज यानी फौजी किसी भी तंसीबात को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि फौज हमारे सामने आ गई और फौज ने हमारा मशवरा नहीं माना। यानी इंडियन दफ्तर खारजा या फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, जो कि सठिया गया, पागल हो गया, फेल हो गया है, वो ये कह रहा है कि हमने पाकिस्तान को कन्वे किया था। तो ये कैसी जंग थी, कैसा हमला था कि जिसमें कन्वे किया गया था? यानी कोई मुझे बता दे कि आज रात को अगर मेरी शर्ट फाड़ेगा तो फिर फाड़ कर जाए, फिर ये ना हो कि शर्ट तो ना फाड़े लेकिन कुछ और फटा हुआ वो वापस जाए। तो फिर वो कह रहे हैं कि हम शर्ट फाड़ने गए थे लेकिन सब कुछ फट गया। तो ये हुआ क्या? अब इसके ऊपर सेठी की पहले स्टेटमेंट सुने, रजम सेठी की। सेठी साहब कहते हैं इसका मतलब था कि ये एक पहले दिन से एक फरेब था, ये एक फरेब था, एक ड्रामा था। ये अपनी आवाम को गुमराह कर रहे थे और हमारे साथ जंग नहीं करना चाहते थे। ये अपनी आवाम को गुमराह कर रहे थे और हमारे साथ जंग नहीं करना चाहते थे। आवाम को कह रहे थे कि हम जंग करेंगे, इंतकाम लेंगे, उन्हें सबक सिखाएंगे। ये क्या बात हुई कि पहले ही आपने अलर्ट कर दिया कि हम आ रहे हैं, हट जाओ रास्ते से। इट्स अ वेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सेठी भी बातचीत कर, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे थे। इसका मतलब है आप इंडिया की तकरीबन 1.5 अरब आबादी को चूना लगा रहे थे। आप झंडी, आप वहां पर मदारी बने हुए थे, आप फ्रेब कर रहे थे कि हम पाकिस्तान पर स्ट्राइक करेंगे, हमला करेंगे। तो फिर क्या ये जंग रियल थी? क्या ये एक एग्रीमेंट था जो कि हुआ था? क्या ये चीजें कन्वे की गई थी? तो फिर असल जंग कहां से स्टार्ट होगी? कम से कम मैंने तो खुद कमर किया है, मैं तो 4-5 दिन, मैं और आप लोग तो जाहिर है सोए नहीं है। तो फिर ये जंग स्टार्ट कहां पर हुई? पटकार इंडिया को कहां पर लगे और क्यों आज मोदी का मुंह बिल्कुल एक जानवर जैसा बना हुआ है? ये कहानी वहां से शुरू हुई है, वो आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपके सामने मैं स्टेटमेंट रख देता हूं। ये स्टेटमेंट इंडियन अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का है। राहुल गांधी ने इस स्टेटमेंट को, जयशंकर के स्टेटमेंट को पिन कर दिया है और नीचे लिखा हुआ है, इन्फॉर्मिंग पाकिस्तान एट द स्टार्ट ऑफ आवर अटैक वाज अ क्राइम। कि तुमने जो कहा है कि तुमने पाकिस्तान को अटैक से पहले बता दिया था, इंतहाई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तुमने पाकिस्तान को दे दी थी,
تو تم نے یہ جرم کیا ہے، اور تم نے جو پاکستان کو معلومات دے دی تھی اس کی وجہ سے پاکستان ایکٹیو ہو چکا تھا اور پاکستان تیار بیٹھا ہوا تھا. وہ کہہ رہے دو سوالات ہیں. who authorized it؟ تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم پاکستان کو کمیونیکیٹ کرو، یہ پاکستان کو بتا دو. اور دوسرا سوال یہ ہے ہاؤ مینی ایئر کرافٹ ڈڈ آر ایئر فورس لوز ایز اے ریزلٹ، کہ تم نے جو انفارمیشن دی اس کے بعد جو ہمارا رافیل مارا گیا. رافیل جو مودی کا بڑا قریبی ہے، وہ جو رافیل کی دھجیاں اڑی ہیں، یہ جناب پھر راہل گاندھی یہ پوچھ رہا ہے کہ پھر یہ تمہاری یہ غفلت کی وجہ سے ہمارے رافیل مارے گئے، بتاؤ کہ کتنے طیارے ہمارے مارے گئے اور دنیا بھر میں جو جگہ سائی ہوئی ہے، ہماری ڈپلومیسی فیل ہوئی ہے، جو تباہی نکلی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو یہ بڑا لیجٹمیٹ سوال ہے. دیکھیں ایک چیز جو کم از کم یہ ڈاٹ کانیکٹ کرنے سے مجھے سمجھ آ رہی ہے، کم از کم ممکن ہے کہ کسی دوسرے یا دوست ملک کے ذریعے کنوے کیا گیا ہو پاکستان کو، اور ایسا ہوتا ہے. آپ تھرڈ ورلڈ یعنی پاکستان کا بھی جو دفتر خارجہ ہے وہ مختلف ممالک کے ذریعے پوچھواتا ہے، یعنی مڈل ایسٹ کو آپ کہہ دیتے ہیں، چین کو کہہ دیتے ہیں، آپ سینٹرل ایشیا کے مختلف ممالک کو کنوے کر رہے ہیں. اچھا پتہ کریں ہو کیا رہا ہے، کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کیا نہیں ہو رہی، تو آپ ڈپلومیٹکلی ایسی چیزوں کو انگیج کرتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان کو پیغام دے دیا گیا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ شاید یہ سوچ موجود ہو کہ ٹھیک ہے چلے مظفر آباد کے اندر اگر ہو جاتا ہے یا کوٹلی کے اندر ہو جاتا ہے تو چلیں ٹھیک ہے، مدارس تو خالی کروا دیے گئے تھے، کیونکہ اس دوران یہ خبر آئی تھی کہ آزاد کشمیر کے اندر 1000 سے زیادہ مدارس خالی کروا دیے گئے تھے، یعنی وہاں پر کوئی اسٹوڈنٹ کو بندہ موجود ہی نہیں تھا. مولوی آتا تھا، روٹی چھوٹی کھا کے بیچارہ اذان دے کر نماز پڑھا کے واپس چلا جاتا تھا، تو مدارس مساجد سب کچھ خالی تھا. تو اگر کہیں نہ کہیں پر یہ سوچ موجود بھی تھی، کچھ نہ کچھ ایک انفارمیشن تھی بھی، تو مساجد مدارس تو کینسل ہو گئے تھے، خالی ہو گئے تھے. پھر کیا یہ بھی کنوے کیا گیا تھا کہ ہم انٹرنیشنل بارڈر کی خلاف ورزی کریں گے، یعنی مرید کے باولپور، سیالکوٹ، شیخا پورہ، کیا ان جگہوں پر بھی اسٹرائک کریں گے؟ تو پھر اگر ساری چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو یہاں تک سمجھ آتی ہے کہ شاید یہ جو بات چیت کر رہا ہے جے شنکر، اس کے اندر یہ شامل نہیں تھا کہ پاکستانی ایئر فورس تمہارے رافیل کے پڑکشے اڑا دے گی. یہ گیم اب محسوس ہو رہا ہے کہ شروع اصل میں جا کر وہاں سے ہوئی جب رافیل کی دھجیاں اڑی ہیں، جب رافیل مارا گیا اس کے بعد جا کر شروع ہوئی اور انڈیا نے ڈرونز بھیجنے شروع کر دیے. دین دا ایکچوئل جو پھانڈا پڑا ہے، جو تگڑا پھانڈا پڑا ہے، وہ تب پڑا جب پاکستانی نور خان ایئر بیس پر اٹیک ہوا. وہاں سے پاکستان نے پھر 26 انڈیا کے اندر جا کر 26 لوکیشنز کو، اہم ترین جگہوں کو، ملٹری انسٹالیشنز کو ہٹ کیا ہے. تو جو اصل پھانڈا پڑا، جو بظاہر محسوس ہو رہا ہے، وہ تب سے ہوا جب 4 رافیل مارے گئے، 3 رافیل مارے گئے اور تیاری ان کے مارے گئے، اور پھر انہوں نے نور خان ایئر بیس کے اوپر اٹیک کیا، ڈرونز پاکستان کے اندر لے کر آئے. دین جو ان کے اندر سٹرائکس ہوئی ہیں، تو یہ اصل وہ پھانڈا پڑا جو کہ چیزیں آؤٹ آف سیلیبس، آؤٹ آف کانٹیکسٹ، آؤٹ آف اسکرپٹ جو انڈیا سوچ رہا تھا اس سے چلی گئی، اور پھر یہ بہرحال اسمبلی بری طرح سے ہٹ ہوئے ہیں. اب یہ چیز ساری کھلے گی جے شنکر کی اسٹیٹمنٹ کے بعد، یہ ساری اب کلائی کھلے گی اور چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی کہ اصل میں پھر ہوا کیا تھا. اصل میں یہ معاملہ کہاں پر جا کر وہاں پر چلا گیا کہ چیزیں نو وے آؤٹ، یعنی یہ ریٹرن جہاں پر ختم ہو گیا تھا، کیونکہ کچھ نہ کچھ ہے جو کہ لنک ایک مس ہے، کہیں نہ کہیں پر ایک لنک مس ہے. اگر انڈیا کمیونیکیٹ کر رہا تھا، اگر مدرسے خالی تھے، جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے اپنی جو پہلی تقریر کی تھی اس کو اگر آپ دوبارہ سے جا کر سنیں تو شہباز صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے طیارے مار دیے ہیں، اور اگر انڈیا، ایون رانا ثناءاللہ کی اسٹیٹمنٹ، اگر انڈیا مزید کچھ نہیں کرتا تو ہم اٹیک نہیں کریں گے. تو پھر کہیں نہ کہیں پر اگر کچھ تھا بھی موجود تھا تو پھر چیزیں خراب کہاں پر جا کر ہوئی؟ کیا 4-5 جو انڈین رافیل طیارے اور فلانی طیارے اڑائے گئے، مارے گئے، وہ اس کے اندر موجود نہیں تھا؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نور خان ایئر بیس موجود نہیں تھا، پاکستان کے اندر ڈرونز اس طرح سے آنا موجود نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو 26 سٹرائکس ہوئی ہیں، ملٹری سٹرائکس ہوئی ہیں، وہ اس کے اندر موجود نہیں تھا. بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر ایک کوئی لنک مس ہو رہا ہے، اور وہ جو لنک مس ہو رہا ہے اس جنگ کے دوران، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہیں سے ساری گڑبڑ ہوئی ہے، وہیں سے ساری چیزیں خراب ہوئی. ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ جناب یہ باقاعدہ سے اسٹیٹمنٹ دی ہے نجم سیٹھی صاحب نے بھی، اور مختلف جو اور صحافی ہیں وہ بھی اس کے اوپر کچھ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں، اور ان سب کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بیک ڈور کوئی نہ کوئی ڈسکشن، کوئی نہ کوئی بات چیت چل رہی ہے، اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی اور معاملات آگے جائیں گے. اب یہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نجم سیٹھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں ہے، پی ٹی آئی ایک تحریک ہے، اور تحریک کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر سیٹھی صاحب نے یہ بھی کہا ہے، نجم سیٹھی نے، انہوں نے یہ کہا کہ جناب مئی کے آخر میں یا پھر جون کے شروع میں، مئی کے آخر میں یا جون کے شروع میں عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے، یعنی ایسی بات چیت انہوں نے باقاعدے سے کی ہے. اور پھر زلمے خلیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ خبریں ہیں کہ عمران خان کو جلد رہا کر دیا جائے گا، امید ہے یہ خبریں سچ ہو. اس نازک وقت میں ان کی رہائی سے پاکستان کو اندرونی ملک اور بیرون ملک دونوں سطح پر فائدہ ہوگا، ویسے بھی یہی درست قدم ہے.
اب ایک طرف تو یہ خبریں ہیں جو کہ ڈیولپ ہو رہی ہے، دوسری طرف یہ کہ تحریک انصاف ایک میس موومنٹ شروع کرنے جا رہی ہے، ایک عوامی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے، ایک عوامی موومنٹ شروع کرنے جا رہی ہے۔ زبیر علی خان صاحب اگین نوجوان اسلام آباد کے بڑے امپیکٹفل جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک خبر دی ہے، سوشل میڈیا پر جا کر لکھا ہے، بلکہ ویڈیو بھی انہوں نے بنائی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جب اسٹیبلشمنٹ کی ایک بڑی اہم ترین شخصیت ملنے گئی اڈیالہ جیل میں، تو خان نے اسے یہ کہا کہ میری رہائی پر بات چیت نہ کریں، اسے رہنے دیں، وہ ایک عوامی پروٹیسٹ ہوگا، عوامی موومنٹ ہوگی، اور اس کے بعد ہی میں باہر آؤں گا۔ بغیر عوامی موومنٹ کے یا پھر بغیر عدالتوں کے ریلیف دینے کے میں کسی بھی ڈیل کا حصہ نہیں، میں کسی بھی چیز کا حصہ نہیں بنوں گا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے آپ قیامت برپا بھی کر دیں، میں اس طرح سے باہر نہیں آؤں گا۔ تو یہ کلیئر کٹ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے۔ بٹ اس ٹائم شاید ہائی ٹائم، پاکستان کی 36-70 سالہ تاریخ کا یہ ہائی ٹائم ہے کہ پاکستان کو عمران احمد خان نیازی کی ضرورت ہے۔ آپ نے چیزوں کو نیگوشیٹ کرنا ہے، آپ نے چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نہیں کر سکتا جی، نہیں، سخت الفاظ میں نہیں استعمال کرنا چاہ رہا، لیکن بلاول بھٹو زرداری، میں لٹرلی آپ کو بتاؤں کہ پولیٹکس کے اندر بلاول صاحب دوسری دفعہ روٹی مانگے تو شاید پتہ نہیں انہیں کو دیتا ہی نہیں۔ بلاول صاحب کا وہ کیلیبر ہی نہیں ہے، بلاول کی وہ پرسنالٹی ہی نہیں، وہ کرزما ہی نہیں، بلاول امپیکٹ ڈال ہی نہیں سکتا۔ اچھی انگریزی منہ ٹیڑھا کر کے بولنے سے میں بھی میرے خیال میں 2-3 مہینے یہ کسی انگریزی کی یونیورسٹی میں لگا لوں تو شاید اسے اچھی بول لوں گا، یہ کرائٹیریا نہیں ہے۔ یو نیڈ اے لیڈر، اے پولیٹیکل پرسنالٹی، ایک شخصیت آپ کو چاہیے۔ اور پھر جو شہباز شریف صاحب نے جو 8 رکنی وقت بنایا اس کے اندر کشمیری شامل نہیں ہے، آزاد کشمیر کی کوئی وائس شامل نہیں، یعنی کیا اس کشمیر کے اندر کوئی بندہ نہیں بولنے والا؟ کیا کشمیری بات نہیں کر سکتے، نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، ڈسکس نہیں کر سکتے؟ کوئی بھی کشمیری اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ تو یہ اگین بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ اس کے اندر کشمیری کوئی شامل کیوں نہیں ہے، کشمیری لوگوں کی پریزنس موجود کیوں نہیں ہے؟ ہونی چاہیے، ایسے ٹائم پر ہونی چاہیے، چونکہ آزاد کشمیر کا دارالحکومت مظفر آباد ہٹ ہوا ہے، مین سٹی کوٹلی ہٹ ہوا ہے۔ یہ میں خود جہاں پر ہوں پونچھ سیکٹر، یہ یہاں پر لوگ فوج کے پیچھے کھڑے رہے 4-5 دن، 5 دن لوگ اپنے گھروں کے باہر فوج کے پیچھے کھڑے رہے۔ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جو کہ اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ ناظرین، حامد میر صاحب نے بھی یہ کہا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مودی دوبارہ سے سٹرائک کرے گا، اٹیک کرے گا، لہذا بی ریڈی اور تیار رہے۔ جاوید اختر کی ناظرین سٹیٹمنٹ ہے اور میں بڑا حیران ہوا اس کی سٹیٹمنٹ سن کر۔ اسے پاکستان میں بلایا جاتا ہے، بڑا ماحول بنایا جاتا ہے اور باقاعدہ سے کھانے شانے دعوتیں، بڑی شاعری اور بڑی علم اور تدریس کی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے پاکستان اور جہنم میں سے چوز کرنا پڑے تو میں جہنم میں جاؤں گا۔ تو جائیں جہنم میں بھائی، گو ٹو ہیل، جائیں جہنم میں، بیڑا غیر کو پھر آپ کا، یعنی آپ پھر جہنم میں ہی ہیں۔ تو یہ وہ دوغلاپن ہے، یہ وہ ایک، یعنی حالانکہ شاعروں کی یا ایسی شخصیات کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی، لیکن یہ وہ اصل ناگ ہیں جو زہر اپنے پھنوں کے اندر لے کر گھومتے ہیں، پھنوں کے اندر لے کر گھومتے ہیں۔ آج بہت سارے اداکار، ایکٹریسز اور بہت سارے لوگ میں دیکھ رہا ہوں جی زندہ آباد زندہ آباد کے نعرے لگا رہے، یہی ان لوگوں کو بلاتے ہیں۔ یہ اصل زہر ہے اس معاشرے کے لیے، یہ ناسور ہیں جو کہ ہمارے بیچ میں موجود ہوتے ہیں۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔